کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا کا خلیفہ، جس کے خزانے میں بیت المال موجود ہو، اس کے اپنے بچے عید کے دن نئے کپڑوں کے بغیر عید منائیں؟ اور جب بیٹیوں نے کھانے میں صرف روٹی اور کچا پیاز کھایا ہو تو وہ اپنے منہ کو اس لیے چھپا لیں کہ کہیں ابو کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کوئی عام باپ نہیں تھا، یہ تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تقوی اور امانت داری کی زندہ مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ تقوی، امانت داری اور آخرت کی فکر بھی سکھاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل عید نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ صاف ضمیر میں ہوتی ہے۔ یہ سن 99 ہجری کا زمانہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں۔ دمشق کی گلیاں روشن ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہے، ہر طرف عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ دکانوں پر رنگ برنگے کپڑے سجے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے نئے لباس خرید رہے ہیں اور بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ لیکن انہی گلیوں میں ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں سادگی کی خاموش روشنی جگمگا رہی ہے۔ یہ گھر کسی عام شخص کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ یہ ان کی خلافت کے بعد پہلی عید تھی۔ گھر کے ننھے بچے اپنی ماں کے گرد جمع تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر ایک ہی سوال، امی جان، سب بچوں کے نئے کپڑے بن رہے ہیں، ہمارے کپڑے کب سلیں گے؟ ابو تو خلیفہ ہے نا، ہم بھی تو خلیفہ کے بیٹے ہیں نا۔ ماں خاموشی سے بچوں کی باتیں سنتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ عید بچوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ادب کے ساتھ خلیفہ کے پاس گئیں اور عرض کیا، اے میرے سرتاج، عید قریب ہے، بچے نئے کپڑوں کے لیے مچل رہے ہیں، ہم دونوں پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن اگر بچوں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے تو؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ صرف خلیفہ نہیں تھے بلکہ ایک شفیق باپ بھی تھے۔ آہستہ سے فرمایا، میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں، بیت المال امت کی امانت ہے، اس میں سے اپنے لیے کیسے لے لوں؟ بیوی نے عرض کیا، اگر آپ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ لے لیں تو بعد میں ادا ہو جائے گی۔ یہ بات بظاہر آسان تھی۔ خلیفہ نے بیت المال کے نگران کے نام درخواست لکھ دی۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، اے امیر المومنین، آپ کا حکم سراکھوں پر، لیکن کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تاکہ یہ پیش کی رقم واپس کر سکے؟ یہ چند الفاظ تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئے۔ خلیفہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے فرمایا، بچوں سے کہہ دو اس عید پر نئے کپڑے نہیں ہوں گے۔ عید کا دن آیا، نماز ادا ہوئی۔ خلیفہ کے بچے صاف ستھرے مگر پرانے کپڑوں میں عیدگاہ گئے۔ ان کے چہرے مطمئن تھے، دل میں کوئی شکوہ نہ تھا۔ دوپہر کو گھر کی ننھی بچیاں عید ملنے آئیں، مگر انہوں نے اپنے منہ کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا، بیٹیو، یہ کیا؟ معصوم جواب آیا، ابا جان، آج ہم نے روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھایا ہے، ہمیں ڈر تھا کہ اس کی بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کانپتی آواز میں فرمایا، میری بیٹیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کی بہت سی نعمتیں دے سکتا ہوں، لیکن میں دنیا کی خاطر اپنے اور تمہارے لیے جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ اسی وقت بیٹے عبد الملک آگے بڑھے اور کہا، ابا جان، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے والد نے خیانت نہیں کی، آپ نے ہمارے لیے تقویٰ کو چنا ہے، دنیا کو نہیں۔ یہ سن کر گویا اس گھر میں سچی عید اتر آئی۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلافت سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، شاہانہ لباس پہنتے تھے، خوشبوؤں میں رہتے تھے، لیکن جب خلافت ملی تو سب کچھ بدل گیا۔ شاہی لباس اتر گیا اور سادگی اختیار کر لی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار نعمت نہیں، امانت ہے، اور حکومت شان نہیں، امتحان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عید نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ صاف ضمیر میں ہے۔ اصل خوشی ظاہری چمک دمک میں نہیں بلکہ اس اطمینان میں ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ رمضان ہمیں یہی تقویٰ سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف میں رہ کر صحیح فیصلہ کرے
چاہے وہ فیصلہ دل پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنے گھروں میں امانت، دیانت اور آخرت کی فکر کو زندہ کر لیں تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی سچی عید آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی عطا فرمائے جیسا اس عظیم خلیفہ کو عطا فرمایا تھا۔ آمین۔